ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم مغفور عباس عسکری ابن کیپٹن عسکری کی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے مالک تعالی تعالی بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات رب صلی علی محمد و آل مرحوم مغفور کی مغفرت کے لیے بار دیگر صلوات اللہم صلی علی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ توکلت الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم آل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطعام وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك دوال محمد وارزقنا شفاعة آل محمد ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوقهم ومنكري فظالم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
ایکم احسن عملا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا اقتدار ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے موت کو زندگی سے پہلے خلق کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کون ایسا ہے جو حسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، یہ اس کلام حق کی آیت ہے، اس کلام نور کی آیت ہے جس کے بارے سے ہوتا ہے ہدی للناس۔ یہ قرآن پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہم عرض کریں گے پالنے والے پوری عالم انسانیت تو قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں قرآن کا بعض دوسرے بعض کی تفسیر کرتا ہے تو ہدی للناس، لیکن اس سے فیضیاب کون ہوں گے؟ ہدی للمتقین۔ اس سے رہنمائی وہی حاصل کریں گے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ یہاں کلمہ ہدایت دو معنوں میں استعمال ہو، اراۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، راستہ دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا۔ اور کیا آپ نے راستے دکھانے کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آج یہاں آتا ہے اور آپ سے ایڈریس پوچھتا ہے، میں نے ناظم آباد جانا ہے، میں نے کرنگی جانا ہے، آپ اس کو ایڈریس بتا دیں۔ ضروری نہیں ہے وہ آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس کے حوالے سے پہنچ بھی جائے، بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور کیا آپ نے، لیکن اگر اس نے آپ سے ایڈریس پوچھا، آپ نے مہربانی کی، آپ کے پاس گاڑی تھی، آپ نے اس کو بیٹھایا، جہاں وہ جانا چاہتا تھا پہنچا دیا، تو اب وہ بھٹک نہیں سکتا۔ تو آپ نے غور کیا ہے؟ اب قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن متقیوں کو ہدایت کرے گا۔ کس معنی میں؟ آیا راستہ دکھاتا ہے یا منزل مقصود تک پہنچاتا ہے؟ یاد رکھیں پروردگار عالم نے 104 کتابیں نازل کی ہیں، 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں، 1,24,000 بھیجے اور 14 معصومین کو بھیجا۔ یہ سب جو ہیں یہ اراۃ الطریق کے لیے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے ہیں، راہنمائی کے لیے ہیں۔ اور کیا آپ نے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک شخص حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، مفسر قرآن بھی بن جائے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، نہیں وہ بھٹک سکتا ہے، وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہی تو فلسفہ ہے، یہی تو وجہ ہے سرور کائنات کے بعد بڑے بڑے اصحاب پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ اور کیا آپ نے، منزل مقصود تک پروردگار پہنچاتا ہے جب وہ انسان کی ظرفیت کو دیکھتا ہے، اس کے پاکیزہ نفس کو دیکھتا ہے، اور کیا اس کے ذہن اور ضمیر کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے اور ان کی علامات بیان کر رہا ہے۔ وہ متقین ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، اس دار دنیا میں جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا معنی؟ واجبات ادا کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے فالمتقون فیہا اہل الفضائل، حقیقت میں اس دار دنیا میں اہل تقوی ہی صاحب فضل اور صاحب کمال ہیں۔ کیا آپ نے، عزت کی زندگی صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقرب ہو جائے، تو ایسا ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جو پرہیزگار زیادہ ہے۔ اور غور کریں تقوی کے حوالے سے، اعمال صالح کے حوالے سے، مرد ہو یا عورت ہو اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔
جیسے مرد اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، خاتون بھی تقوی کے ذریعے اللہ کا اسی طرح تقرب حاصل کرتی ہے۔ متقین جن کی علامات کیا ہیں؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھیں گے۔ یہ فعل مضارع مطلق استعمال ہوا ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے جب فعل مضارع مطلق ہوتا ہے تو اس وقت حال بھی مراد ہے، استقبال بھی مراد ہے۔ رکھتے ہیں ایمان اور رکھیں گے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ جنت کا منظر ابھی ہماری نظروں سے غائب ہے، جہنم کا منظر غائب ہے، قیامت کا منظر غائب ہے، لیکن ہمیں یقین ہے قیامت بھی ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کیوں؟ یہ کلام حق، کلام نور ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر جنت کا بھی ذکر آیا ہے، جہنم کا بھی ذکر، قیامت کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور کیا اپنے میرا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ ہیں، خصوصیات یہ ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جس میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، تو وہ ایسے محسوس کرتے ہیں گویا کہ وہ جنت کی نعمتوں سے ابھی سے استفادہ کر رہی ہیں، لطف اندوز ہو رہی ہیں، فیض یاب ہو رہی ہیں، اور رک جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اور کیا ہم نے؟ اور جب عذاب جہنم کی آیات کی تلاوت کی جس میں عذاب جہنم کا ذکر ہے، عذاب جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آوازیں ابھی ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں، لہذا عذاب جہنم سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہیں متقین کی صفات۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں غور کرنا ہوتا ہے۔ اور کیا ہونے اگر یہ آیات آ گئی ہیں تو پھر انسان کو اللہ سے دعا کرنی ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا سید و سردار ہماری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو کیا امام زمانہ موجود ہے یا نہیں؟ یہیں امام زمانہ موجود ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ معصومت لولا الحجہ لسخط السماوات والارض، اگر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ دنیا، یہ زمین و آسمان حجت خدا سے خالی ہو جائے، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور کیا اپنے آپ دیکھ رہے ہیں نا، نظام کائنات منظم طریقے سے چل رہا ہے، جو کہ چلانے والا وہی قادر مطلق ہے اور امام زمانہ کے صدقے میں چلا رہا ہے۔ امام زمانہ کے صدقے میں یہ سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہے، دن رات کا تغیر تبدل ہے، تو ہمیں یقین رکھنا ہے موجود ہیں، موجود بھی ہیں اور ہمارے اعمال پہ نگہبان بھی ہیں، شاہد بھی ہیں۔ قرآن میں ہوتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، حبیب کہو جو اعمال انجام دینے ہیں انجام دو۔ یہاں یہ اعملوا جو صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے یہ تحدید کے لیے ہے، یعنی انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، جو اچھا عمل کرو، اچھے عمل یا برے عمل، نیکیاں کرو یا برائیاں کرو، شکر گزاری کے ساتھ زندگی یا کفران نعمت سے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا بنے؟ لہذا انسان کو اس ساری دنیا میں رہتے ہوئے احتیاط سے زندگی گزارنی، خوف خدا میں زندگی گزارنی، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور کریں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔
نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا۔ نماز الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز سے اللہ سے رابطہ برقرار رہتا ہے۔ کیا نماز کی کتنی افادیت ہے، یہ ڈاکٹر حضرات موجود ہیں میرے پاس سامنے ہیں۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ ایک خاتون بیان کر رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یہ عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کے جسم کی جو تکلیفیں ہیں، جو روح کی تکلیفیں ہیں، اس کو قدرتی طور پہ اللہ شفا عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا دل ہے وہ بھی حرکت کر رہا ہے، اور کیا آپ نے، اور اس کی صحیح طرح حرکت کب ہوتی ہے؟ جب انسان قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے، سجدے والی عبادت انجام دیتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کی بھی تحقیق ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ نماز سے غافل ہیں۔ یہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے اللہ سے رابطہ برقرار ہوتا ہے، یہی تو اس کا لطف کرم ہے۔ وہ چاہتا تو ایک وقت میں بھی کہہ دیتا کہ 17 رکعت پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ فقط نماز عبادت نہیں ہے، ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ نہیں، پروردگار نے مختلف اوقات میں اس نماز کو کیوں واجب کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے غافل نہ ہو جائے اور اس پر خواہش نفس غالب نہ آ جائے۔ غور کیا کریں، یہ صبح کی 2 رکعت نماز یہ در حقیقت شکر ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ رات کو جب انسان بستر پہ سو جاتا ہے تو ایک دفعہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ چوتھے امام کے ہر دن کی دعا ہے، جب معصوم کی دعا پڑھا کرے اس میں غور کرنا ہوتا ہے کہ اس دعا کے اندر میرے لیے ہدایت کیا ہے، نصیحت کیا ہے۔ یہ جو بدھ والے دن کی دعا ہے اس میں معصوم کا جملہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اگر چاہتا تو اسی نیند کو دائمی بنا دیتا۔ آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا بعض لوگوں کی موت اس طرح بھی واقع ہوئی ہے کہ رات کو سوئے صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ لہذا انسان اس لیے کہا گیا ہے انسان کو ہر رات میں اپنا وصیت نامہ تحریر کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا چاہیے، کیا پتہ زندہ ہونا ہی ہے۔ غور کیا، اس نماز کو اہمیت دیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، کامل توجہ کے ساتھ پڑھیں، وقت کی پابندی کے ساتھ، اس لیے کہ سورہ نساء میں کیا ہوتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز پنجگانہ صاحبان ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی۔ اور کیا بنا، اور ایک گناہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ 7 قسم کے گناہ ہیں اور ان میں سے ایک گناہ یہی ہے کہ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے جو نماز کے اوقات میں غفلت کرتا ہے، جان بوجھ کر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا، سستی اور کاہلی۔ سورہ ماعون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو جان بوجھ کر نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نہیں، نماز کو اہمیت دینی ہے۔ غور کیا کریں، اس نماز کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بڑے میسج ہیں، بڑے پیغامات ہیں۔ اہم ترین میسج کیا ہے؟ یہ جو ہم 2 سجدوں والی عبادت انجام دیتے ہیں،
یہ ہمیں موت و حیات یاد دلاتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضرت سے سوال کیا گیا، مولا کیا فلسفہ ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے؟ تو حضرت فرماتے ہیں یہ تمہیں موت و حیات یاد دلاتے ہیں۔ جب تم پہلے سجدے میں جاتے ہو یہ دلیل ہے حضرت انسان ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ جب سر اٹھاتے ہو یہ دلیل ہے 4 دن تم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جاتے ہو یہ دلیل ہے کہ پھر ہم تمہیں اسی مٹی میں چھپا دیں گے۔ جب سر اٹھاتے ہو دلیل ہے کہ پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے قیامت کے دن محشور بھی کریں گے۔ جیسے سورہ انبیاء میں ہوتا ہے منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے حضرت انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا، اس میں دوبارہ اس کو چھپائیں گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے اس کو محشور کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انسان کو اس تصور سے یہ نماز پڑھنی چاہیے، آخری نماز پڑھ سمجھ کر۔ اس کے باوجود کہ یہ لوگ جو ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی اشتباہ میں ہے کہ اللہ کیسے قیامت انسان کو معشور کرے گا۔ سورہ یاسین میں جو ہوتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ حبیب یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں اور اپنی خلقت کو بھول گئے کہ کیا کہتے ہیں، کون ہے ان ہڈیوں کو جب یہ گل سڑ جائیں گی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کون ہے جو دوبارہ ان کو زندہ کرے؟ قول حبیب کہہ دو وہی ذات دوبارہ زندہ جس نے انسان کو عدم سے وجود عطا کیا۔ جب یہ قابل ذکر شے نہیں تھا، حل عطا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان برے وقت نہیں آیا؟ یہ قابل ذکر شے نہیں آیا تھا، اور کیا قابل ذکر شے نہیں تھا۔ کیسی تخلیق عطا کی ہے؟ سورہ والتین میں قسمیں کھا کر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سنین کی قسم، اس بلد امین کی قسم جس میں میرا رسول رہتا ہے، انسان کو ہم نے بہترین تخلیق عطا کی۔ غور کریں سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے حضرت انسان ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، جمع خون سے پیدا کیا، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی میں تبدیل کیا، ہڈی پر پھر گوشت کا لباس، ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ایک اور طریقے سے خلق کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ غور کریں پروردگار عالم نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، کسی مخلوق پر فخر و مباحات نہیں کیا، انسان کی تخلیق پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سورہ روم میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے حضرت انسان ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم بشر بن گئے اور اس روئے زمین میں پھیلتے چلے گئے۔ غور کریں اس پوری کائنات میں سے پسترین وجود اس روئے زمین کا ہے، یہ پسترین وجود ہے۔ غور کریں اس کے اندر حرکت نہیں ہے، نمو نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، بے جان ہے، اس بے جان سے اس نے ایک جاندار کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں نماز کا بھی ذکر زیادہ ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر زیادہ ہے۔ نماز حقوق اللہ میں سے ہے، زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ انسان کو غافل نہیں رہنا کہ نماز پڑھ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، اس لیے کہ ہمارے 8ویں امام
علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں پروردگار نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر واجب کیا، لہذا اشتباہ میں نہ رہو، اگر نماز پڑھ رہے ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے تو ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک ہم زکوٰۃ ادا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سورہ مدثر میں غور کریں، ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، کچھ جہنم میں ہوں گے، کچھ مقام اعراف پہ ہوں گے۔ یہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا سبب بنا تم جہنم میں پہنچ گئے؟ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین ونکذب بیوم الدین۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے والوں کے مذاق کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اور کریں، اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل صالح کے بارے سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہے۔ ان قبل قبل ما سوا و ان رد رد ما سوا۔ اگر یہ قبول ہو گئی باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اگر یہ رد ہو گئی باقی اعمال بھی رد کر دیا۔ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام، حضرت ایک شخص پوچھتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہ دیکھو وہ تمہیں کتنا نافرمانیوں سے بچاتی، کفران نعمت سے، ناشکریوں سے، گناہوں سے۔ کہ ہم نے یاد رکھے اس نماز کا، اس روزے کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے۔ ہماری نماز وہی قبول ہوتی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے؟ فلسفہ کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، حبیب ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کا مال پاک بھی ہو جائے اور نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے۔ اور کیا آپ نے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو مال پاک ہی نہیں ہوا، نفس کا تزکیہ ہی نہیں، جس سے رزق پاک ہوتا ہے، اور جو پاک ہوتا ہے اسی میں برکت ہوتی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور کیا آپ نے سورہ یاسین میں ایسا ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں ہم غرباء کو کیوں کھلائیں، کیوں زکوٰۃ دیں؟ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ غور تو کریں، انسان کو یہ دیکھنا ہے یہ مالدار بن کیسے گیا ہیں، اس کے پاس دولت آ کیسے گئی؟ اس پروردگار نے تمہیں ہاتھوں والی نعمت دی، اس میں طاقت دی ہے، اور انہی ہاتھوں سے تم محنت کر رہے ہو۔ ذرا ان سے پوچھو جن کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لہذا اس شکریہ میں انسان کو اس کے راہ میں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی ایاہ ویفوت الغنی الذی ایاہ طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء ویحاسب فی الآخرہ حساب الاغنیاء۔ تعجب ہے اس بخیل انسان پر، کنجوس انسان پر، جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، جمع کرتا رہتا ہے تاکہ وہ فقیر نہ ہو جائے۔ یہ اس کا اشتباہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ نے اس کو سرمایہ اور بے نیازی عطا کرنے سے معروم ہو جاتا ہے، نتیجتاً دنیا میں فقراء کی طرح زندگی گزارتا ہے، آخرت میں حساب و کتاب اغنیاء والا ہوگا۔ لہذا انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ غور کیا کریں، یہ مرحوم مغفور کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار ان کی مغفرت فرمائے،
ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو مولا علی اکبر کے قرب و جوار میں مسکن عطا فرمائے۔ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کیسے اچھے عمل کے لحاظ سے، کیسے خوش اخلاقی کے ساتھ۔ ان کے پدر بزرگوار ابھی فرما رہے تھے، بہت مخلص تھا، ملنسار تھا، لوگوں کا خیال رکھتا تھا، ضرورت مندوں کی خدمت کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، مہربان تھا، اور انسان کو ایسے زندگی گزارنی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے، تم دار دنیا میں رہتے ہو ایسی زندگی گزارو، ایسے اچھے اخلاق، ایسے اچھے کردار کے ساتھ، ایک دوسرے کا ہمدردی کرتے ہوئے، ان سے محبت کے ساتھ، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے، ضرورت مندوں کا، کہ جب دنیا سے تم رخصت ہونے لگو لوگ تمہیں آہو بکا کے ساتھ رخصت کریں، تم پر گریہ کریں کہ ایک اچھا انسان چلا گیا، ایک خوش اخلاق انسان چلا گیا۔ اور کیا ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین کے خدمت میں آتا ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، آخرت سے وحشت ہے، تو حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے، آخرت کو ویران کر دیا۔ انسان کو ہمیشہ آبادی سے محبت ہوتی ہے، جبکہ فرمایا دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت ہے، کافر کے لیے ایک جنت کی حیثیت ہے۔ اور کیا ایک یہودی مولا کائنات کی خدمت میں عرض کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت ہے، کافر کے لیے جنت، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت فرماتے یاد رکھے یہودی، اگر آخرت میں تو جنت میں میرا رتبہ اور مقام دیکھ لے تو یہ دنیا کی زندگی میرے لیے ایک قید خانے کی حیثیت ہے، اور آخرت میں اگر تم جہنم میں اپنا مقام دیکھو تو یہ دنیا کی زندگی تیرے لیے ایک جنت کی مانے گا۔ اور کیا آپ نے یہ دنیا میں فتنہ فساد کیوں ہے، یہ قتل و غارت کیوں ہے، یہ یہودی کیوں اسلام کے دشمن ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ اہل فلسطین کو ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور کیا آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا پروردگار ہے، میرا خالق ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن میں نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر وہ تکبر غرور میں زندگی نہیں گزارے گا، عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اور کیا کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ قصص میں 77 نمبر کی آیت ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اس دار دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال و متاع کے ذریعے آخرت کو سنوارو، آخرت کی زندگی کو بناؤ، آباد کرو، اور جو اللہ نے دنیا میں تمہارا حصہ معین کر دیا ہے اس کو فراموش نہ کر دو، اور اللہ کے بندوں کے حسن سلوک سے پیش آؤ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کا مفہوم معنی کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ظاہر پیغمبر اسلام بتائیں گے، اہل بیت پیغمبر بتائیں گے، جو معلم قرآن ہیں، جو مفسر قرآن ہیں۔ کیا بولے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ کا مفہوم یہ ہے، من ابصر بہا بصرت ہو ومن ابصر الیہا آمد ہو۔ جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ذریعے دیکھتا ہے اس کو بابصیرت بنا دیتی ہے، جو دنیا کی طرف دیکھتا ہے اس کو اندھا بنا دیتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ مولا نے بات کو واضح کر دیا،
دنیا مطمع نظر نہیں ہے، یہ مقصود بھی ذات ہے ہی نہیں، اس میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کو بنانا ہے، اس کو ہی آباد کرنا ہے۔ اس لیے کہ معصوم سے پوچھا گیا یہ دنیا بذات خود مقصود ہے یا غیر کے لیے خلق؟ مولا فرماتے ہیں الدنیا خلقت لغیرہا، یہ بذات خود مقصود ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو آخرت کی زندگی کو بنانے کا ذریعہ قرار دیا۔ الدنیا مظہرۃ الآخرہ، یہ آخرت کے لیے بہترین ذریعہ، اس میں رہتے ہوئے واجبات ادا کرو، محرمات سے اجتناب کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، دین اسلام کی خدمت کرو، یہی باقیات الصالحات ہیں، اچھے اخلاق زندگی۔ اور جو اللہ نے ہمارا اس دنیا میں حصہ مقرر کر دیا ہے اسی کو کافی سمجھنا ہے، اسی پہ اکتفا کرنا ہے۔ اور ہمارا حصہ ہے کیا؟ ہمارا حصہ وہی ہے جو اس دنیا میں ہماری ضروریات ہیں، ہمارے رہائش گاہ کے لیے، کھانے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، ہمارے لیے، ہماری فیملی، ہمارے خاندان کے لیے۔ یاد رکھیں جو ضرورت سے زائد ہے وہ ہمارا حق ہی نہیں ہے، جیسے کہ اس آیت کی تفسیر میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک انت خازن لغیرک، اے ابن آدم جو تم اپنی ضروریات سے زائد کسب کرتے ہو اس میں غیر کو اپنا شریک کار بنا رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے؟ ہاں، ہماری ضرورت سے زائد جو ہوتا ہے وہ ہمارا حق ہی نہیں ہوتا۔ جب حق ہی نہیں ہوتا تو پھر جب آپ خمس ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ہمیں خوشی اور رضا سے دینا ہے، شوق اور رغبت سے دینا ہے، چونکہ وہ ہمارا حق ہی نہیں ہے، وہ غیر کا حق ہے۔ قرآن میں سے ہوتا ہے پروردگار نے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں سوال کرنے والوں کا بھی حق رکھا ہے، ایک حق کے معلوم، اور محرومین کے لیے بھی حق رکھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اواما السائل فلا تنہر، سوال کرنے والوں کو دھمکی نہ دو۔ کیوں؟ ایسا ہوتا ہے وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، حبیب ذی القربہ کو اس کا حق دے دو، مسافروں کو، غرباء کو، فقراء کو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہم یہ خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو صاحب حق کو اس کا حق واپس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا حق نہیں تھا۔ تو انسان کو دل برداشتہ ہو کر یہ واجبات ادا نہیں کرنے، شوق اور رغبت سے دینے ہیں۔ کیا ارشاد ہوتا ہے اس دار دنیا میں رہتے ہوئے پروردگار نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ کے بندوں سے حسن سلوک سے، خوش اخلاقی سے زندگی گزارو۔ پروردگار کیا احسان ہے، بعض کو عقل و شعور زیادہ عطا کیا، بعض کو علم و معرفت زیادہ عطا کیا، بعض کو مال و دولت زیادہ عطا کیا۔ اب انسان کو ان تینوں چیزوں کے لحاظ سے خود غرض نہیں ہونا۔ عقل و شعور زیادہ دیا ہے، کیوں؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ گزرگاہ ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے میں نے عقل و شعور دیا ہے، اس کی روشنی میں میرے بندوں کا خیال کرتا ہے یا نہیں، ان کی خدمت کرتا ہے یا نہیں۔ اور کیا اپنے تو زیادہ تر عقل و شعور ڈاکٹر حضرات کو دیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو انجینئر ہیں، اور کیا اپنے، لہذا ان کو سوچنا ہوتا ہے کہ اس عقل و شعور کی روشنی میں ان کو انسانی معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی، ضروریات زندگی میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ علم و معرفت دیا ہے، اس علم و معرفت کے ذریعے انسانی معاشرے سے گمراہی کو دور کرو، جہالت کو دور کرو، انسانی معاشرے کو علم و معرفت سے مالا مال کرو، خاص کر قرآن کی تعلیم سے مالا مال کرو۔ اس موجودہ دور میں قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے، ترجمہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کرو۔
ان آیات کا مفہوم کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، معصومین کا ارشادات اس کے بارے کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور کیا آپ نے، یہ جتنی گمراہی پھیل رہی ہے دنیا میں، یہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کے احکام پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ایسا ہوتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، اس دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ غور کیا آپ نے، یہ اسرائیل در حقیقت فساد ہی تو پھیلا رہا ہے۔ ہاں، یہ ضدی مزاج ہیں، یہ ہٹ دھرم ہیں، ابھی تک ان کی سوچ میں تبدیلی آئی نہیں رہی، فکر تبدیلی ہی نہیں ہوئی کہ وہ کتنا بڑا اشتباہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا اشتباہ کیا ہے، غور تو کریں، ہم سے پہلے ان کو اسلام کو قبول کرنا ہے، پیغمبر کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے آئے گا، اسی انتظار میں مدینہ میں آ کر جمع ہو گئے، لیکن جب دیکھا یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، فوراً منکر ہو گئے، پاک پیغمبر کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اور کیا آپ نے، اب ان کو حسد ہے، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ میں یہ آیات موجود ہے، ان کو حسد اس بات کا ہے کہ ہم تو ایمان لائے نہیں، یہ لوگ ان پر ایمان کیوں لائے، ان کی رسالت کو انہیں تسلیم کیوں کیا۔ یہی وجہ ہے وہ ابتدا سے آج تک اسی کا انتقام لے رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، ان کے پاس کوئی انسانیت کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں رہا، حیوانیت ہے، درندگی ہے، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں حق کو پہچانتے کچھ نہیں، کان ہیں حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیا نہیں، ایک انسان ہو تو انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، مسلمان ہے تو مسلمان کا خیال رکھنا ہے۔ سرور انور ہوتے ہیں المسلم من سالم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان اس سے کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزت ناموز محفوظ ہو۔ غور کریں، یہ مجالس ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہیں، عبرت ہوتی ہیں، مرحومین کے لیے مغفرت کا باعث ہوتی ہیں، بخشش کا باعث ہوتی ہیں۔ اور کیا ہمیں چاہیے اس دار دنیا میں رہتے ہوئے اس عبادت کو فراموش نہ کریں جس کا حقیقت میں ہمیں مرنے کے بعد فائدہ ہونا ہے، وہ سید الشہداء کی عزاداری ہے، یہ ہماری شرح حیات ہے۔ حقیقت میں اس عزاداری کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد ہوگا۔ روایات میں ہے جب مومن یا مومنہ قبر میں پہنچتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب دفن کرنے کے بعد گھر واپس آتے ہیں، تنہائی میں گریے کی صدا سنتے، پوچھتے تم کون ہو اس وقت مجھ پر احسان کرنے والے، تو سید الشہداء کی صدا آتی ہے میں تیرا تیسرا امام ہوں، تیری بخشش کا انتظام کر رہا ہوں۔ تم نے اپنوں میں بیٹھ کر میری زینب کی چادر پر گریہ کیا، سکینہ کی یتیمے پر گریہ کیا، علی اصغر کی پیاس پر، علی اکبر کی جوانی پر۔ عزاداروں، ماتمداروں، جب میرے مولا کے جان نثار فدا ہو گئے، سب سے پہلے ہاشمی جوانوں میں سے میرے مولا نے علی اکبر کو میدان میں بھیجا ہے۔ جناب اکبر عرض کرتے ہیں بابا مجھے موت کی اجازت دو۔ میرا مولا فرماتے بیٹا اکبر تیری موت آسان نہیں ہے، جاؤ ماں سے اجازت مانگو۔ عرض کرتے ہیں بابا ذرا دیکھو ماں دروازے پر کھڑی، ماں ہی نے تو بھیجا ہے۔ جب میرے مولا نے سنا فرمایا اکبر بیٹا میرے نزدیک آ۔ جب نزدیک آئے میرے مولا نے جناب اکبر کے دائیں بازو کے قمیص کو چاک کیا، پھر بائیں بازو کی قمیص کو چاک کیا،
امامہ بندھایا ہے، جب طاعت الحنک بندھانے لگے، جیسے جو جناب لیلا خیمے کے در پہ کھڑی تھی، بی بی چہرے پہ ماتم کرتے ہوئے گر گئے، فرماتے بی بیو جلدی آؤ، میرا اکبر کفن پہن رہا ہے، موت کی تیاری کر رہا ہے۔ عزادارو جب مولا نے جناب اکبر کو بھیجا، فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء الکلام وقد برز لهم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگار اس جفاکار قوم پہ گواہ رہنا، جس جوان کو میں تیرے دین کے لیے ابھی بھیج رہا ہوں، یہ شبیہ پیغمبر ہے، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، کردار میں پالنے والے۔ جب ہم تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق کرتے تو علی اکبر کے چہرے سے تیرے رسول کی زیارت کا ثواب حاصل کرتے۔ عزادارو میرا مولا اکبر میدان میں آئے، بڑی شجاعت کے جوہر دکھائے، بہادری سے حملے کیے، کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں کبھی بائیں۔ ایک دفعہ جناب اکبر پر پیاس کا غلبہ ہوا، دوبارہ خیمے میں آئے، عرض کرتے ہیں بابا مجھے پیاس ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ عزادارو اللہ سے دعا کرو، کوئی بیٹا باپ سے ایسا سوال نہ کرے جس کو باپ پورا نہ کر سکے، اور وہ باپ کیسا ہو جو نواس رسول ہے، جو دل بند بطول ہے، اور بیٹا شبیہ پیغمبر ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا اپنی زبان میری زبان میں رکھو۔ جناب اکبر نے اپنی زبان بابا کی زبان میں رکھی، جلدی سے باہر نکالے، عرض کرتے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اب میرا مولا فرماتے ہیں بیٹا جاؤ، حوض کوثر پہ نانا رسول انتظار میں ہے، دادا علی انتظار میں ہے۔ عزادارو ماتمدارو آج بھی جاؤ، روز عاشوراء جہاں جناب اکبر گھوڑے سے گرے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے جام لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں مولا اکبر آپ نے بابا سے پانی مانگا تھا، آپ کے بابا کا امتحان تھا، اٹھو مولا اکبر، غلام پانی لے کر کھڑے، پانی پی لیجئے۔ عزادارو ماتمدارو اب جناب اکبر دوبارہ میدان میں شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کافی دشمنان اسلام کو فی النار والسقر کیا، آخر کب تک جنگ کرتے؟ 3 دن کی پیاس کا غلبہ۔ عزادارو ایک دفعہ حملہ کر رہے تھے، ایک شکین وزنی نیزہ سینہ اقدس میں مارا ہے۔ عزادارو اتنا وزنی تھا، جناب اکبر گھوڑے کی زیر فرش زمین پر آئے، استغاثہ بلند کیا، یا ابدا ادرکنی، بابا میری مدد کو پہنچو۔ بوڑھا باپ کس طرح چلے؟ عزادارو اس طرح چلے جس طرح چھوٹا بچہ کونیوں کے بل چلتا ہے، زانوں بزانوں پر لاش پسر رسید۔ عزادارو ابھی تک جناب اکبر تک نہیں پہنچے تھے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، امام علم امامہ سے جانتا ہے، لیکن اس وقت مولا کا امتحان ہے۔ کیا ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میرے مولا سے پہلے ایک مستور ہے جو اکبر کی لاش پر آئی ہے، جس نے اکبر کا سر گود میں رکھا ہوا ہے، چہرے سے گرد کو صاف کر رہی ہے۔ جب دیکھا فرمایا تم کون ہو؟ مجھ پر احسان کرنے والی، اور میرے بیٹے کی
لاش بھرانے والے. جب بی بی نے سنا اکبر کا سر زمین پہ رکھا ہے، دامن کو جھاڑ کر شبیر کا شانہ ہلایا ہے، کہتی ہے مجھے پہچان، میں زینب تجھ سے پہلے تیرے بیٹے کی لاش پر آئیاں تجھے سہارا دینے کے لیے، اس لیے کہ جوان بیٹے کا صدمہ بوڑھے باپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. اے زینب مرنے سے پہلے مر نہ جائے. عزادارو جب سنا زینب باہر آ گئے، فرماتے ہیں زینب بہن ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں باہر کیوں آئے؟ پہلے آپ کو خیمے پہنچاؤں، پھر علی اکبر کا لاشا خیمے ملاؤں. عزادارو اب دوبارہ جب علی اکبر کے پاس آئے، درد بھرا جملہ فرمایا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا. اکبر بیٹے، او میرے دل کے چین بیٹے، میری آنکھوں کے نور بیٹے، اب مجھے تیرے بعد دنیا میں اندھیر نظر آتا ہے. آپ تو چلے گئے، بابا کو دنیا کے غموں اور غموں میں تنہا چھوڑ گئے. الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. پروردگار تیری عظمت جلالت کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے مولا حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، اس تذکرہ اہل بیت کو پروردگار، اور جو حدیث کتاب پڑھی گئی ہے، جو مرثیہ پڑھے گئے، پروردگار اس کا ثواب مرحوم مغفور عباس عسکری ابن کیپٹن عسکری صاحب کے روح کو عطا فرما. مرحوم مغفور کی مغفرت فرما، مرحوم مغفور کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، عالم برزخ میں جنت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرما. مرحوم مغفور کی قبر پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما. مرحوم مغفور کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دے. بروز معاشر عذاب معاشر سے حفظ و امان عطا فرما. بروز معاشر مرحوم کو ہم تمام کو شفاعت پیغمبر اہل بیت پیغمبر سے سرفراز فرما. مرحوم مغفور کے پسماندگان والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. آخر میں پھر آپ سے التماس ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اس کا ثواب مرحوم مغفور عباس عسکری ابن کیپٹن عسکری کے روح مالک الصراط المستقیم صراط الذین علیہم غضب اللہم الثواب سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص الذی ترلا روح مرحوم مغفور عباس عسکری ابن کیپٹن عسکری بحق محمد و آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل نکال